اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قندیل علی کاظمی ایڈوکیٹ۔ آج کا ہمارا ٹاپک استغاثہ پہ ہے کہ استغاثہ کیا ہے، کب دائر ہوتا ہے اور کون کون سے اس کے مراحل ہوتے ہیں اور کون کون سی اس کی متعلقہ سیکشنز ہیں۔ سب سے پہلے ہم استغاثہ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی وقوع سرزد ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام قانون کو حرکت میں لانا ہوتا ہے، اور جس تھانے کی حدود میں وقوع رونما ہوتا ہے اسی تھانے کو اطلاع دی جاتی ہے اور وقوع کی FIR درج کرائی جاتی ہے۔ اگرچہ SHO جو متعلقہ تھانہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً FIR درج کرے، لیکن بعض اوقات بدنیتی کے ساتھ دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے کہ رشوت وغیرہ پیسے لے کے تو پولیس تفتیش میں تعاون نہیں کر رہی ہوتی اور درخواست کو جو کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے اس کو انٹرٹین نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا جو یہ عمل ہے وہ حرف آخر ہے اور آپ کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے۔ اس کے لیے قانون نے اس کے آلٹرنیٹ ریمیڈی دی ہے، وہ ہے ضابطہ فوجداری کی سیکشن 200، جس کے تحت آپ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں، اپنا استغاثہ دائر کر سکتے ہیں، اور سیکشن 200 کے تحت مجسٹریٹ کا جو بھی عمل ہوگا وہ عدالتی عمل ہوگا، اور یہ استغاثہ جو ہے وہ دفعہ 200 ضابطہ فوجداری کے تحت ہوگی، تاکہ ملزمان کو قانون کو حرکت میں لا کر استغاثہ فائل کر کے اپنا جو وقوع اس کو ثابت کر کے ملزمان کو سزا دلوائی جا سکے۔ تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے سیکشن 4 سب سیکشن H میں اس کو پرائیویٹ کمپلینٹ یا ڈائریکٹ کمپلینٹ بھی کہا گیا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ FIR ہو بھی جائے تو آپ استغاثہ نہ کریں، بلکہ FIR ہونے کی صورت میں اگر پولیس میلا فائڈ انٹینشن کے ساتھ پروسیس کر رہی ہے، بدنیتی کے ساتھ اپنی تفتیش کو آپ کے خلاف کر رہی ہے یا کوئی ملزمان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس پر بھی آپ ڈائریکٹ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنا کیس کو ثابت کر سکیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بغیر کسی وقوع کے اور ہر کوئی استغاثہ کرنا شروع کر دے، بلکہ ضابطہ فوجداری کی جو سیکشن 200 ہے اس میں کچھ حدود و قیود بھی مقرر ہیں، اور استغاثہ کے جو انگریڈینٹس ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ الزامات ہونے چاہیے زبانی اور تحریری شکل میں، اور اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ فلاں شخص نے یا نامعلوم شخص نے وقوع سرزد ہوا ہے، اور اس میں پولیس رپورٹ جو ہے وہ اس کے انگریڈینٹ میں شامل نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی اسپیشل لا کے خلاف پرائیویٹ کمپلینٹ آپ فائل کر سکتے ہیں، بلکہ یہ صرف ضابطہ فوجداری کی جو سیکشن ہے اس کے تحت ہی آپ استغاثہ فائل کر سکتے ہیں۔ اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ نقص امن کے خلاف 107 کے تحت حفظ امن کی بھی درخواست پولیس دیتی ہے، تو وہ بھی استغاثہ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی، بلکہ اس کی جو انٹرپریشن ہے وہ PLD 1962 سپریم کورٹ 331 میں بیان ہے کہ جو حفظ امن کی جو کمپلینٹ ہے وہ استغاثہ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد جو 200 CRPC کا اختیار استعمال جرم کے اختیار استعمال کے مطابق ہے، یعنی جس نوعیت کا جرم اگر وہ مجسٹریٹ کی جوسڈکشن ہے تو مجسٹریٹ سنے گا، ورنہ اس کو سیشن جج سنے گا۔ استغاثہ جو ہے وہ ڈائریکٹ سیشن کورٹ میں دائر نہیں ہو سکتا، وہ سب سے پہلے مجسٹریٹ کے پاس دائر ہوگا، اور مجسٹریٹ کے پاس ایک سیکشن 190 CRPC سب سیکشن 1 کے تحت دائر ہوگا، اور اگر اس کی جو سٹوری ہے اس کے مطابق وہ مجسٹریٹ ٹرائل بنتا ہے تو پھر مجسٹریٹ وہ اس پہ ٹرائل کرے گا، اگر وہ سیشن کی جوسڈکشن میں آتا ہے تو پھر مجسٹریٹ اس کو فوری طور پہ
190 ضابطہ کے سب سیکشن 2 ضابطہ فوجداری کے تحت سیشن کورٹ میں بھیج دے گا. اور اسی طرح اگر ڈائریکٹ مجسٹریٹ کے بجائے آپ سیشن کورٹ میں استغاثہ دائر کر دیتے ہیں تو اگر سیشن کورٹ اس پہ ٹرائل شروع کر دیتی ہے تو یہ سارا جو عمل ہے وہ ان لافل ہوگا. اسی طرح اگر استغاثہ میں بیان کی گئی اسٹوری اگر مجسٹریٹ کا اختیار سماعت ہے تو اس کو ایگزامن کرنے کے بعد ٹرائل کرے گا, اور مجسٹریٹ کو اس جرم کا اختیار سماعت نہ ہو تو اس کا یہ عمل ان لافل ہوگا. یعنی کہ اگر وہ سیشن ٹرائل ہے اور مجسٹریٹ اس کو شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کا جو یہ عمل ہوگا وہ غیر قانونی ہوگا. اور اگر استغاثہ کی اسٹوری کے مطابق جرم کی سماعت جو جسڈکشن ہے وہ مجسٹریٹ کے دائرہ اختیار میں نہ ہو تو سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کے پاس مجسٹریٹ بیان قلم بند کیے بغیر بھیج دے گا اور پھر سیشن جج اس کا ٹرائل کرے گا. اس کے علاوہ اگر مستغیث براہ راست سیشن جج کے پاس استغاثہ لے جاتا ہے اور وہ اس کا ٹرائل شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کا سارا جو پروسیس ہوگا وہ غیر قانونی ہوگا. اس بات کی انٹرپریشن 1985 PLD لاہور 36 میں ہے, اور اسی طرح 2000 PLD PLD 12 میں اس کی جو انٹرپریشن بیان کی گئی ہے. اور مجسٹریٹ جو وہ برحلف بیان لے گا, جو مستغیث ہوگا اس کا بیان برحلف ہوگا اور پھر اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد فوری طور پہ اس کے دستخط کر دے گا. اور ایگزامن کرنے کا پرائما فیشی کیس بنتا ہی نہیں تو اس کو وہ خارج کر سکتا ہے. اگر پرائما فیشی کیس بنتا ہے اور مجسٹریٹ یہ انکوائری جو کرتا ہے اس کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس میں سزا کے قوی امکانات ہیں تو پھر وہ مینٹینیبل ہوگا, ورنہ نہیں. اس بات کی انٹرپریشن 1966 سپریم کورٹ 178 میں بیان کی گئی ہے. یعنی کہ مجسٹریٹ از ٹو سیٹسفائی پرائما فیشی بیفور ایکسیپٹنگ دا کمپلینٹ. جو انکوائری 202 کے تحت وہ انکوائری کرے گا, جو ضابطہ فوجداری کی جو 202 ہے اس کے تحت وہ انکوائری کرتا ہے. اس کی بات کی انٹرپریشن 2010 CMR 105 میں بیان کی گئی ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ عدالت انکوائری ماننے کی پابند نہ ہے. کہ وہ انکوائری کرتا ہے تو اس بات کو جو فیصلہ کرے گا تو اس کو وہ ماننے کا پابند نہیں ہے. اس بات کی انٹرپریشن 2005 PCRLJ 1742 میں بیان کی گئی ہے. 203 ضابطہ فوجداری کے تحت عدالت کو ڈسمس استغاثہ کو ڈسمس کرنے کا بھی اختیار ہے. اور جب عدالت اس کو ڈسمس کرے گی تو وہ ریزن بیان کرے گی کہ پرائما فیشی کیس بنتا ہی نہیں تھا. اور انکوائری کرنا اس کی لازمی نہیں ہے, جبکہ اس کی ریزن بیان کرنا وہ ضروری ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات بڑی امپارٹنٹ ہے کہ 156 سب سیکشن 3 ضابطہ فوجداری کے تحت مجسٹریٹ کے پاس FIR کا حکم دینے کا بھی اختیار ہے. مجسٹریٹ SHO کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ وہ اس پہ FIR کا اندراج کرے, جبکہ سیشن کورٹ کو 22A کے تحت اختیار ہے. اسی طرح استغاثہ دائر ہونے کے بعد ملزم کو ضمانت کا حقدار نہیں ہے. یعنی کہ اگر اس کے خلاف FIR بھی ہوئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ استغاثہ بھی دائر ہو جائے تو وہ اس کو ضمانت دے دی جائے. اس کے بعد کی جو انٹرپریشن 2014 YLR 2634 میں ہے. استغاثہ میں ضمانت منظور ہونے کے بعد FIR میں ضمانت نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اگر استغاثہ میں کیونکہ وہ مچلکہ دینا پڑتا ہے تو ضروری کہ مچلکہ دے کے تو FIR میں اس کی ضمانت ہو جائے گی. اس بات کی انٹرپریشن PLD 2015 سپریم کورٹ 66 میں بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ FIR کیس میں اور استغاثہ میں ملزمان کا سیٹ اگر مختلف ہونے کی صورت میں بھی ملزم ضمانت کا حقدار نہیں. یعنی کہ FIR میں کچھ اور ملزمان لکھے ہوئے ہیں, ان کا جو سیٹ مختلف ہے اور استغاثہ میں سیٹ مختلف آ گیا ہے, تو اس صورت میں
جو FIR میں ضمانت کا ملزم حقدار رہی ہے، اس بات کی انفارمیشن 2008 PCRLJ 852 میں بیان کی گئی ہے۔ استغاثہ میں طلبی کی صورت میں ضابطہ فوجداری کی جو دفعہ 91 کا اطلاق نہیں ہوگا اور ملزم کو جوڈیشل بھجوایا جائے گا اور ضمانت بعد از گرفتاری دائر کیے بغیر ضمانت نہیں ہوگی۔ اس بات کی انفارمیشن PLJ 2010 CRC 369 میں ہے۔ عدالت کسی شخص کو ضروری نہیں کہ وہ ملزم ہی ہو یا اس کے خلاف کوئی انکریمنیٹنگ مٹیریل ہو کے خلاف آ رہا ہو تو عدالت سمجھے کہ اس کی استغاثہ کے لیے اس کی حاضری ضروری ہے، اس کو باؤنڈ کرنا ضروری ہے، تو اس کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 91 کے تحت مچلکے جمع کرانے کا حکم صادر کرے گی۔ اس بات کی انفارمیشن PLD 2009 لاہور 590 میں بیان کی گئی ہے۔ استغاثہ غیر حاضر ہونے کی صورت میں ضمانت خارج نہیں ہو سکتی بلکہ صرف مچلکہ خارج ہوگا، مچلکے کا عدالت دوبارہ آرڈر کرے گی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2009 CRLJ 195 میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ استغاثہ اور FIR میں ملزم کا پرسکرائب رول ہے وہ مختلف ہو، یعنی کہ ان میں کنٹراڈکشن آ جائے تو پھر ملزم ضمانت کا حقدار ہوگا، یعنی کہ جو FIR ہوئی ہے اس میں اگر اس کا رول کچھ اور لکھا ہوا ہے، استغاثے میں کچھ اور آپ بیان کر دیتے ہیں تو پھر بھی ملزم کے کنٹراڈکشن آنے کی صورت میں ان کو وہ تضاد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ملزم کی ضمانت کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ جب ملزم کو طلب کیا جائے گا تو 91 کے تحت جو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 91 ہے اس کے تحت اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ مچلکہ کرائے۔ تو اس کے علاوہ جو استغاثہ اگر آپ کمپرومائز کی بنیاد پر واپس لے لیتے ہیں تو پھر دوبارہ آپ اسی گراؤنڈ دوبارہ استغاثہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آپ استغاثہ واپس لیتے ہیں تو پھر آپ فریش دائر کر سکتے ہیں، یا عدم پیروی کی صورت میں جو ہے وہ استغاثہ دوبارہ آپ کر سکتے ہیں، عدم پیروی اگر خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر استغاثہ جب کر دیتے ہیں تو پھر جو چلان ہوتا ہے وہ ڈارمنٹ ہو جاتا ہے، وہ پولیس چلان کی اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جو چلان میں جو گواہان ہوتے ہیں وہ پھر کورٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے، ان کو کورٹ وٹنس کے طور پہ بلا سکتی ہے، استغاثہ میں ان کو بلایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک استغاثہ، تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔